آیت نمبر 26 آیت نمبر 26 ہم نے جو ابھی تک پڑھا یہ کل کی آیتوں کا جو تقریباً خلاصہ ہے کہ جب پروردگار عالم نے جناب نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو ان کی قوم کے جو سرکش لوگ تھے، جو متکبر لوگ تھے، ان لوگ نے کہا کہ یہ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے کوئی نبی وغیرہ نہیں ہے، اگر اللہ کو اگر کوئی نبی بنا کے بھیجنا تھا تو وہ کسی فرشتے کو بھیجتا، لہٰذا یہ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے کوئی نبی وبی نہیں ہے، بلکہ یہ صرف یہ جو باتیں کر رہے ہیں اس کا مقصد ان کا صرف یہ ہے کہ یہ آپ لوگوں کے سامنے عزیز ہو جائیں، ان کو کوئی مقام مل جائے، منصب مل جائے، بڑا سمجھنے لگے ہم لوگ۔ لہٰذا جب انہوں نے یہ کہا اس کے بعد میں ایک الزام اور لگایا کہ یہ جناب نوح جو ہے یہ تو مجنون ہو گئے ہیں، یہ دیوانے ہو گئے ہیں، لہٰذا ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو، کچھ وقت کے لیے انہیں مہلت دے دو تاکہ ان کی دیوانگی جو ہے وہ دور ہو جائے، یہ الزام لگایا۔ جب یہ الزام لگایا تو اب یہ جو واقعات، یہ جو سورہ نازل کیا گیا ہے، یہ قرآن جو نازل کیا گیا ہے، کس لیے نازل کیا گیا ہے؟ عبرت کے لیے۔ انبیاء ماسلف یعنی گزشتہ انبیاء جتنے بھی گزرے 1,23,999 جو انبیاء گزرے ہیں، ان 1,23,999 انبیاءوں کے واقعات جو پیغمبر اکرم کو بیان کیے گئے ہیں، یہ قرآن میں وہ واقعات ہیں، یہ قصے ہیں، جناب یوسف کا قصہ ہے، جناب ابراہیم کا ہے، جناب نوح کا ہے، جناب صالح کے قصے، یہ کس لیے بیان کیے گئے؟ تاکہ پیغمبر اکرم آپ پریشان نہیں ہوئیے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ میں ہی صرف یہ لوگ ایسا کر رہے ہیں، آپ کے زمانے کے لوگ، یہ گزشتہ انبیاء کے ساتھ بھی لوگوں نے ایسا ہی کیا تھا، تو لہٰذا پیغمبر اکرم ہمارے نبی سے آپ پریشان نہیں ہوئیے گا۔ اب جب ان کے اوپر الزام لگایا گیا جناب نوح کے اوپر، جناب پیغمبر اکرم کے اوپر بھی الزام لگایا تھا کہ تو جادوگر ہے، یہ تو ساحر ہے، کیونکہ جو بھی قرآن سنتا تھا وہ بالکل ایک دم قرآن کے اوپر ایسے کان دے دیتا تھا اور اس کی بات کو مانتا تھا، جو بھی قرآن اس وقت میں نازل ہوا ہے۔ حتیٰ کہ روایتوں میں ملتا ہے کہ کفار مشرکین جو تھے وہ جب قرآن پڑھا جاتا تھا نا تو دیواروں کے پیچھے سے کان لگا کے سنا کرتے تھے، یعنی اتنی بہترین یہ پروردگار عالم کی طرف سے نازل کی گئی ایک ایسا معجزہ ہے جو کفار و مشرکین کو بھی اپنی طرف لبھاتا ہے۔ لہٰذا جب ان سے کہا گیا کہ آپ مجنون ہو گئے ہیں، آپ ساحر ہو گئے ہیں، تو جناب نوح علیہ السلام نے کیا کی؟ بد دعا کی۔ کیا کہا؟ قال رب انصرنی بما کذبون، کہ اے پروردگار عالم میں وہ جو چیزیں لے کر کے آئی ہوں جس کی یہ تکذیب کر رہے ہیں، ان کی تکذیب سے پروردگار تو مجھے میری نصرت فرما، میری مدد فرما۔ اب مدد کس صورت میں آئی ہے؟ فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، تو اے نوح نبی آپ ہماری آنکھوں کے سامنے کشتی کو بنائیے۔ اے نوح نبی آپ ہماری آنکھوں کے سامنے، کون کر رہا ہے؟ پروردگار عالم جو ہر ان چیز سے منزہ ہے، اس کی ہماری طرح آنکھیں نہیں ہیں، پروردگار عالم کی آنکھیں ہماری طرح نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ جس طریقے سے ہماری آنکھیں پائی جا رہی ہیں اسی طریقے سے خدا کی بھی آنکھیں ہیں، خدا ان تمام تر چیزوں سے منزہ ہے۔ یہ آنکھ کیا ہے؟ یہ ایک ظاہری چیز ہے، یہ ایک آلہ ہے دیکھنے کا، لیکن پروردگار عالم کائنات کی ہر چیز کو دیکھتا ہے نا؟ تو لہٰذا پروردگار عالم کیا کہتا ہے؟ اے نوح نبی آپ کشتی بنائیے ہماری آنکھوں کے سامنے، یہاں مراد کیا ہے؟ ہماری قدرت سے، یہ ہماری قدرت کے سامنے، ہماری آنکھوں کے سامنے آپ کشتی کو بنائیے۔ وَوَحْيِنَا، اور جیسا ہم آپ سے کہتے ہیں، آپ ہماری وحی کے اعتبار سے، جیسا ہم آپ کے اوپر وحی کرتے ہیں اس وحی کے اعتبار سے آپ کشتی کو بنائیے۔ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا فَارَتْ تَنُورُ، اور جب ہمارا حکم آ جائے، صلوات پڑھا سنت محمد اور جب ہمارا حکم آ جائے، یعنی کیا مطلب؟ جب ہمارا عذاب آ جائے اور تندور میں سے، آپ غور کیجئے گا، اور تندور میں سے پانی ابلنے لگے، اور تندور میں سے پانی ابلنے لگے، فَاسْلُكْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ، تو آپ کیا کریے؟ آپ اس کشتی میں، اب یہاں ذرا غور کیجئے گا، توجہ کیجئے گا، پروردگار عالم کہتا ہے کہ جب تندور میں سے پانی ابلنے لگے تب آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس کشتی کے اندر، دنیا کے اندر پائے جانے والے جتنے بھی جانور ہیں ان سب کے جوڑوں کو آپ اس کشتی پہ سوار کر دیجئے گا۔ وہ اہلک، اور اپنے گھر والوں کو اس کشتی پہ سوار کر دیجئے گا۔ اہلک سے مراد یہاں پر گھر والے بھی لیے گئے ہیں، اور جو ان کی قوم والے جو متقی تھے، جو پرہیزگار تھے، اور جنہوں نے نوح نبی کی نبوت کی تصدیق کی تھی، ان کو بھی آپ سوار کر لیجئے گا۔ الا من سبق علیہ القول منہم،
مگر یہ کہ ان لوگوں کو آپ سوار مت کیجیے گا جن کو ہم نے پہلے ہی سے مردود قرار دے دیا ہے، ہاں، جن کو ہم نے پہلے سے رد کر دیا ہے، جن کی بات ہماری آپ سے پہلے ہی ہو گئی ہے کہ ان لوگوں کو آپ نے کشتی میں سوار نہیں کرنا ہے۔ ایک تو بات یہاں ہو گئی کہ ہماری جو بات آپ سے ہو گئی ہے، پہلے سے ہم نے ثابت کر دیا، واضح کر دیا ہے کہ آپ ان لوگوں کو اپنی کشتی میں سوار مت کیجیے گا۔ وَلَا تُخَاطِبْنِ فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور آپ جیسے ہم لوگ کہتے ہیں نا شفاعت ہو جائے گی، ہم گناہ کریں گے، بعض لوگ کا عقیدہ یہ ہے کہ آپ گناہ کر لو جتنے بھی مرضی آئیں وہاں تو شفاعت ہو ہی جانی ہے۔ شفاعت ایسے نہیں ہونی ہے، پہلے گناہوں کا جو مزہ ہے پہلے اسے صد درصد چکھنا پڑے گا، اس کے بعد میں جب یہ انسان اپنے گناہوں سے پاک ہو جائے گا اب یہاں پر اہل بیت علیہ السلام آئیں گے، وہاں پر شفاعت کریں گے۔ یہاں پر بھی جو پیغمبر جناب نوح سے کہا جا رہا ہے وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور وہ لوگ جنہوں نے اپنے نفسوں کے اوپر ظلم کیا ہے آپ ان کی شفاعت بھی ہم سے مت کیجیے گا، آپ ان کے بارے میں بھی کوئی گفتگو نہیں کر دیجیے گا، نہیں کیجیے گا ان کے بارے میں کوئی گفتگو۔ اِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ، تو یہ تمام کے تمام تر لوگ کیا ہے؟ غرق ہو جانے والے ہیں، یہ تمام کے تمام تر لوگ کیا ہے؟ ڈوب جانے۔ بس یہاں پر میں ایک دو چیز کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں اور آپ کی رحمت کو تمام کر دیتا ہوں۔ فارت تنور، یعنی تندور میں سے پانی ابلنے لگے، چشمہ ابلنے لگے۔ تندور میں کیا نکلتا ہے؟ آگ لگائی جاتی ہے، جس جگہ پہ آگ لگائی جاتی ہے پروردگار کہتا ہے وہاں سے ہم پانی ابال دیں گے، اور جب وہاں سے پانی ابلنے لگے تو سمجھ جانا کہ ہمارا عذاب آ رہا ہے۔ دوسری چیز من کل زوجین اثنین، یعنی وہ کشتی کتنی بڑی ہوگی کہ جس کشتی کے اندر تمام تر دنیا کے تمام تر جانوروں کا جوڑے اس میں سوار ہیں۔ اب آپ غور کیجئے، شیر بھی اس میں پایا جا رہا ہے، چیتا بھی ہے، بھالو بھی ہے، چڑیا بھی ہے، بلی بھی ہے، ضد جو پائی جا رہی ہیں جانوروں کی وہ سب اس میں پائی جا رہی ہیں۔ مثلا کبوتر جہاں ہوگا وہاں بلی نہیں ہوئے گی، جہاں شیر ہوگا وہاں کوئی دوسرا جانور، جہاں چیتا ہوگا، یہ تمام تر جانوروں کو کیا کیا جا رہا ہے؟ کشتی میں سوار کر لیا جا رہا ہے۔ اب اس سے آپ دیکھیں خدا کی قدرت، یعنی پروردگار عالم کا منصوبہ اتنا اہم ہے کہ اس پروردگار عالم نے اس دنیا میں پائے جانے والے بے زبان جانوروں کو بھی ہلاک نہیں کیا ہے۔ یعنی اگر پروردگار عالم کا عذاب نازل ہوتا اور اس میں جانور بھی ہلاک ہو جاتے تو یہ جانور کل میدان محشر میں کہہ سکتے تھے پروردگار ان انسانوں کا گناہ تھا، ہمارا کیا گناہ تھا؟ تو ایک تو پروردگار عالم نے اس چیز سے اپنی قدرت کو بچایا، دوسری چیز یہ جتنے بھی جانور ہیں وہ کس کے لیے ہیں؟ آج کے زمانے میں جتنے بھی جانور پائے جاتے ہیں ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ان کا ہم سے تعلق ہے، وہ ہمیں فائدہ پہنچاتے ہیں۔ لہٰذا پروردگار عالم نے چونکہ انسانیت کو باقی رکھنا تھا لہٰذا اس پروردگار عالم نے کیا کیا؟ ان جانوروں کو بھی باقی رکھا، اور ہر وہ جانور اس کشتی کے اندر سوار تھا۔ اب وہاں پہ آپ چاہیں یہ کہہ لیجئے کہ پروردگار عالم نے ان جانوروں کے غریزوں کو مٹا دیا تھا وہاں پر، یعنی شیر کی کھانے کی طاقت کو وہاں ختم کر دیا تھا، یا اسی طریقے سے دوسری جو چیزیں ہیں۔ پروردگار عالم کی قدرت کا نمونہ یہ ہے کہ اس پروردگار عالم نے اس ایک کشتی میں جس میں انسان بھی پائے جا رہے ہیں اسی ایک کشتی میں تمام تر چرندوں کو، تمام تر پرندوں کو، چاہے وہ گوشت خار ہوں چاہے وہ گیا خار ہوں، سب کو پروردگار عالم نے اس کشتی میں سوار کر لیا۔ لہٰذا اس بات کو آپ محسوس کریں کہ پروردگار عالم جس کو باقی رکھنا چاہتا ہے اس کو کوئی ختم کرنے والا نہیں ہے۔ پروردگار عالم کا منصوبہ ہر منصوبے کے اوپر بھاری ہے، لہٰذا اپنے ہر کام میں پروردگار عالم کی خوشنودی کو شامل رکھیں، پروردگار عالم آپ کو پوری کائنات میں عزیز بنا دے گا۔ لہٰذا یہ پروردگار عالم کا قرآن جو ہمیں ہدایت بخشتا ہے، یہ پروردگار عالم کا قرآن جو ہمارے قلوب کو جلا بخشتا ہے، آئے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد، اور ان کے اوپر نازل ہوئے اس قرآن کی عظمت کے صدقے میں، اس کی برکت کے صدقے میں ہم سب کو ہدایت کے ساتھ اس دنیا میں زندگی بسر کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ پروردگارہ اس قرآن کو ہماری شفاعت کا وسیلہ قرار دے، اس قرآن کے صدقے میں ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ہماری عبادتوں کو قبول فرما۔ اس ماہ مبارک رمضان کے صدقے میں پروردگار بحق عظمت محمد وآل محمد ہمارے بچوں کے مستقبل کو روشن قرار دے۔